ड्रामा सीरियल احرام جنون۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، پریس کریں بیل کے آئیکن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ سب سے پہلے نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ شانزہ جو ہوتی ہے پارٹی کر رہی ہوتی ہے شانی کے ساتھ کسی ریسٹورانٹ میں۔ سجیلی جو ہوتی ہے وہ بیچاری اب مر رہی ہوتی ہے شانی کی محبت کے لیے، لیکن شانی جو ہوتا ہے اب اس سے پیچھے ہٹ چکا ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی صورت اس کا ساتھ نہیں چاہتا، وہ بس اب چاہتا ہے کہ جو میرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہی میں اسی کا ساتھ دوں گا اور اسی کے ساتھ رہوں گا۔ تو شانزہ جو ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا خوش بھی ہوتی ہے، اگر شانی جو ہے میری بات سننے لگ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ شانزہ کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ بس میں ایسے ہی اسی طرح اسی کو آہستہ آہستہ اپنی طرف مائل کر لوں گی، ٹھیک ہے، اپنی طرف حائل کر لوں گی۔ تو شانزہ اسی اثنا میں لگی ہوتی ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ اس کی راستے میں ابھی سجیلی بھی باقی ہے جو اس کا کچھ نہ کچھ بگاڑ ڈالے گی۔ اسی لیے تو شانزہ اس کے ساتھ آئے دن کوئی نہ کوئی پارٹی انجوائے کرنے کے پروگرام میں ہوتی ہے، تاکہ شانی کا دل جو ہے نا میری طرف بہلا رہے اور سجیلی سے اس کا جو ہے نا، شانزہ جو ہوتی ہے وہ شانی سے دل و جان سے پیار کرتی ہے اور اس کو ہر ایک چیز جو ہوتی ہے نا وہ اپنی جتانا چاہتی ہے اور اس کو دکھانا بھی چاہتی ہے۔ لیکن بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ شانی جو ہوتا ہے نا وہ اس کی طرف رغبت نہیں اختیار کرتا، وہ بس اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے اور وہ کسی سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بس یہی چاہتا ہے کہ میری سجیلی کے ساتھ شادی ہو جائے، اسی کے ساتھ میری منگنی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ شانزہ کو تو وہ کسی بھی صورت نہیں چاہتا، لیکن شانزہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ اپنا عشق بڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھل وغیرہ ساری ہر ایک چیز ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے، وہ اس کو کھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ابھی کھا نہیں سکتی، کیونکہ وہ کسی کے گھر مہمان گئی ہوتی ہے۔ اسی لیے شانزہ کو کسی کے گھر سے چیزیں کھانا پسند نہیں، کیونکہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا بزنس مین، ان کی اولادیں اور یہ خود بھی کسی کے گھر سے کھانا پسند نہیں کرتے اور نہ کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز کھاتے ہیں۔ ابھی فی الحال ان کا ٹیبل سجا ہوتا ہے، شانی جو ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، ان سے بات ہو رہی ہوتی ہے نادیہ کی شادی کے حوالے سے۔ جگنو بھی آج کافی دنوں بعد گھر میں حاضر ہوا ہے، وہ پتہ نہیں پچھلی ایپیسوڈز میں کہیں گیا ہوا تھا، اس بات کا مجھے بھی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شانی جو ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیا تیاریاں ہیں، ٹھیک ہے، بہن کی شادی کے بارے میں۔ شانی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اماں بتاؤ کیا تیاری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جو بھی تیاری آپ کہیں گی ہر ایک تیاری جو ہے نا وہ کمپلیٹڈ ہے اور ویل کمپلیٹڈ ہے، آپ اس بات کی ٹینشن مت لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اماں کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی، میں کیوں ٹینشن لوں گی، مجھے تو بس یہی فکر کھائے جا رہی ہے کہ بس یہ شادی جو ہے نا جلد از جلد جو ہے نبٹ جائے، تاکہ کوئی بھی جو ہے نا ایشو نہ بنے۔ تو شانی کہتا ہے اماں آپ بے فکر ہو جائیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں بنے گا۔ تو شانی اپنی امی کو دلاسا دیتا ہے اور دلاسا دینے کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ ہر ایک چیز کو بڑے اچھے انداز اور ویل ٹیلنٹڈ انداز میں بتا دیتا ہے۔ شانزہ جو ہوتی ہے نا اس کو سردی لگتی ہے، پتہ نہیں کوئی مسئلہ، اس کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس کی۔ شانی اس سے آ کر پوچھتا ہے کہ شانزہ کیا مسئلہ ہے۔ شانزہ جو ہوتی ہے وہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی خدشہ جو ہے ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتی، وہ بس یہی بتاتی ہے کہ کوئی ایشو نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، نہیں ٹینشن لیتا، تمہاری مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو شانزہ جو ہوتی ہے نا وہ شانی کو روک دیتی ہے، پھر بھی شانی کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہے، اس سے ساتھ باتیں کرتی ہے، اس سے عشق و محبت کی داستان رقم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن شانی جو ہوتا ہے فی الحال ابھی اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ اکتا چکا ہے ان سب باتوں سے۔ اب جو ہے وہ کوئی اور نئی بات اور نئی جو ہے کھچڑی پکانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ شانی بڑا معصوم سا ہوتا ہے پہلے، بعد میں شانزہ جو ہوتی ہیں دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے کہ یا اللہ مجھے شانی کا عشق عطا فرما، یعنی کہ جس طرح کوئی انسان کرتا ہے کسی کے لیے، یعنی کہ دعائیں بھی مانگتا ہے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی بات کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ میرا یہ کام جو ہے وہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے اللہ میاں سے اسی طرح شانزہ بھی دعا کرتی ہے شانی کے عشق کے لیے۔ شانی کی امی جو ہوتی ہے وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہے اور پریشان ہوتی نادیہ کی شادی کے حوالے سے، کہ نادیہ کی شادی جو ہے نا اچھے طریقے کے ساتھ اور بڑے پرسکون انداز میں ہو جائے، مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہتی، ٹھیک ہے۔ شانی کی امی جو ہوتی ہے بڑی پرہیزگار اور نمازی پرہیزی ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کو کون سی چیز کھائے جا رہی ہوتی ہے اندر ہی اندر، وہ بس یہی چاہتی کہ میری بیٹی کی اچھے طریقے کے ساتھ رخصتی ہو جائے اور میں بھی اس بات اور اس کام سے فارغ ہو جاؤں۔ تو شانی کی امی اس کو بلاتی اور کہتی بیٹا شانی بات سنو۔ شانی ہوتا ہے آ کر اپنی امی کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی امی کہتی کہ بیٹا میں نے تمہیں اس دن بھی کہا تھا کہ تھوڑا کام کی طرف دھیان دو، گھر میں اتنے سارے کام پڑے ہیں، وہ کام نپٹا لو تاکہ تمہاری بھی خلاصی ہو جائے اور ہماری بھی، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کام جو ہے نا اس کو مختصراً کر کے نپٹانے کی کوشش کرو اور جلد از جلد جو بھی ہے نا کام تمہارا رہتا کرنے والا اس کو کر لو، تاکہ اچھے طریقے کے ساتھ تمہیں بعد میں مسئلہ نہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو شانی کہتا ہے جی امی جی جیسا آپ کا حکم، میں ابھی سے یہ سارے کام ختم کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو باقی جو بھی کوئی کام رہ گیا وہ ہم بعد میں کر لیں گے۔ تو شانی کی امی کہتی کہ جیسا بیٹا تمہیں مناسب لگے، جس طرح تمہیں ٹھیک لگے، وہ سارے کام جو ہے نا وہ نپٹا لو جلد از جلد، تاکہ خاور جب لوگ بارات لے کر آئیں تو ان کو کوئی رکاوٹ نہ بنے۔
میرج ہال کا کیا بنا، یعنی کہ ساری بکنگ وغیرہ کروا دی ہے۔ تو شانی اپنی امی کو کہتا ہے کہ امی جان جی بکنگ ہر ایک چیز اوکے ہے، ویل ڈن ہے 10۔ جگنو جو ہوتا ہے اس کو کہا کہ ہر وقت تم کھانے کی طرف دھیان دیتے رہتے ہو، کام کی طرف بھی دھیان دے لیا کرو۔ اب باری آ جاتی ہے جگنو کی خوب کلاس لی جاتی ہے۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ جگنو شرم کیا کرو، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ لیکن تم ایسے ڈھیٹ قسم کے انسان ہو کہ تمہیں ذرا سی بھی شرم حیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ذرا سی شرم کر لو، ذرا سی حیا کر لو، ٹھیک ہے، تو بچ جاؤ ان سام کاموں سے۔ تو شانی جو ہوتا ہے نا وہ نہیں چاہتا کہ یہ سارے مسئلے جو ہے نا وہ میرے اوپر ہی ڈالی جائیں، ٹھیک ہے۔ شانی جگنو کو بھی کہتا ہے کہ کوئی کام وام تم بھی کرو، باقی جو کام رہتے ہیں نا وہ تم نے کرنے ہیں، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں سارے کام کر سکوں۔ شانی جو ہوتا ہے کچھ کام اس کے ذمے جگنو کے لگا دیتا ہے، اور خود جو ہے نا وہ شانز کے ساتھ اب شادی میں جو کرنے والا ہے نا وہ آپ بھی دیکھیں گے، اور آنے والی ایپیسوڈز میں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوگا۔ شانی کی امی پریشان ہوتی ہے، کہتی کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کی شادی جو ہے نا وہ کب ہوگی، ٹھیک ہے، اور میں تو بیٹھی منگنی بھی کر بیٹھی ہوں، لیکن سجیلا جو ہے وہ بھی منہ بنائے بیٹھی ہے۔ یعنی کہ ایک تو اس کی امی کو شانی کا دکھ ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے نادیہ کا سب سے بڑا دکھ اس کے لیے نادیہ کا ہوتا ہے کہ نادیہ کا جو ہے نا کام اچھے اور خوبصورت انداز میں نپٹ جائے، یعنی کہ رخصتی بڑے خوبصورت انداز میں ہو جائے، ٹھیک ہے، مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے، اور نہ میں کسی چیز کی توقع رکھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ شانی بھی اس بات کا حامی ہوتا ہے، اس بات کا امیدوار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ امی جان یہ جو مسئلہ ہے نا جلد سے جلد نبٹنا چاہیے تاکہ مسئلہ حل ہو۔ نادیہ جو ہوتی ہے نا وہ شانزے کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شانزے آپ گھر آئیں، ٹھیک ہے، تھوڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ سے ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شانزے جو ہوتی ہے وہ اب ان کے گھر ایسی ہوتی ہے جیسے ان کا کوئی فیملی ممبر نہیں ہوتا، اس طرح اس کے ساتھ ریئیکٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت کی جاتی ہے تاکہ اس کو گھر کے سارے حالات اور واقعات کے بارے میں بتایا جائے۔ نادیہ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ بیٹھتی، شانزے کو خیال آتا ہے کہ نادیہ کہیں یہ بات لیک آؤٹ نہ کر دے کہ میں نے نادیہ کو بتایا کہ شانی کسی اور کے ساتھ بھی عشق کرتا ہے، تو نادیہ جو ہوتی ہے خاموش رہتی اس سب معاملات میں، ان سب باتوں میں، ٹھیک ہے، تو وہ خاموشی، ظاہر سی بات ہے خاموشی اختیار کرے گی، وہ اور کیا کر سکتی ہے، کیونکہ اس نے نہ تو کوئی اور چیز کی ہے اور نہ ہی وہ کر سکتی ہے۔ اچھی بات ہی ہے اس کے لیے یہی، ٹھیک ہے، تو اس نے اسی لیے کوئی بھی بات لیک نہیں کی، یہی بات وہ پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، تو اچھی بات ہوتی ہے کہ نادیہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات جو ہے شانی سے نہیں کرتی، یعنی کہ شانزے کا جو وہم اور گمان تھا وہ سارا نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نادیہ اب اپنی امی کے پاس آتی ہے اور اس کی امی کہتے ہیں کہ بیٹا تم اپنے کپڑے وغیرہ سیٹ کر لو، ٹھیک ہے، جو بھی تمہارے جوڑے رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو رکھ لو اچھے طریقے کے ساتھ، اپنی پیکنگ وغیرہ کر لو، چند دنوں میں تمہاری رخصتی ہے، پھر بیٹا بعد میں نا کوئی مسئلہ بن جائے، یہ نہ ہو کہ بعد میں تم کہتی پھرو کہ امی میرے پاس یہ کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس یہ کپڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے میں تمہیں ابھی سے کہہ رہی ہوں کہ جو کپڑے تمہارے رہتے ہیں ان کو پیک وغیرہ کر لو، ٹھیک ہے۔ شانزے اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے اور سوچو بچار میں گم ہوتی ہے کہ شانی پتہ نہیں کون سی بات جو ہے وہ مجھ سے چاہتا ہے یا کیا کروانا چاہتا ہے مجھ سے، ٹھیک ہے، وہ بس اسی بات میں بیچاری گمسم ہوتی ہے، ہر وقت اس کا انہی سب باتوں میں گزر جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا اور کیا نہیں، شانی مجھے منہ لگائے گا بھی یا نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ بیچاری بھی ان سب چیزوں سے بڑی پریشان ہوتی ہے کہ کہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے اور میں اور میرے جتنے بھی ہونے والے کام ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی پورے ہو جائیں۔ شانی جو ہوتا ہے اب دو طرفہ اٹکا ہوا ہوتا ہے، تو نادیہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ اس کی خاور کے ساتھ جو ہے نا ساری بات پکی ہو چکی ہے، اب خاور صرف بارات لے کر ہی آئے گا، کیونکہ شادی کا فنکشن جو ہے وہ چلنے والا ہے، بارات آئے گی تو میرا کام بھی بن جائے گا، شادی ہونے والی ہوتی ہے ان کی، شادی ہو جائے گی اسی ایپیسوڈ میں، ٹھیک ہے، تو خاور بھی خوش ہوگا اور نادیہ بھی خوش ہوگی۔ تو دوسری طرف نادیہ کے علاوہ سب سے زیادہ خوشی جو ہوگی شانزے کو ہوگی، کیونکہ وہ شانی کے ساتھ مل کر اس میں ڈانس کرے گی، اور یہ بات سجیلی کو ناگوار گزرے گی، تو جیسے ہی سجیلی کو یہ بات ناگوار گزرے گی تو ماحول خراب ہوگا، سجیلی وہاں سے چلی جائے گی، تو نادیہ یہ بات سن کے پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر سجیلی وہاں سے چلی گئی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، یعنی آنٹی اس کے جانے کی وجہ پوچھیں گی۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے،
مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے، جس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا، تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے۔ تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے۔ تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کا ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھا آئے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا، تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے، تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخرکار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں ٹلنے والا نہیں ہوتا ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے ٹھیک ہے۔ نادیہ جو ہوتی ہے خوب ساری شاپنگ کر کے آئی ہوتی ہے ٹھیک ہے، اس کی امی نادیہ اپنی امی کو وہ ساری شاپنگ دکھا رہی ہوتی ہے، تو جگنو جو ہوتا ہے وہ پاس بیٹھا موبائل پہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے، تو جگنو کی امی اس کو کہتی ہے کہ بیٹا تم بھی کوئی اس طرف فوکس کر کے اپنی بہن کی چیزیں دیکھ لو جو وہ لے کے آئی ہے ابھی شاپنگ کر کے ٹھیک ہے۔ جگنو کہتا ہے امی یہ لڑکیوں والی چیزیں میں نے نہیں دیکھنی ٹھیک ہے، تم ہی دیکھ لو، تم اس کے ساتھ مل کے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے، مجھے نہیں پسند یہ سب چیزیں۔ تو اس کی امی کہتی ہاں تمہیں تو بس یہ کھیلنا پسند ہے اور اس کے علاوہ تمہیں کوئی چیز نہیں پسند ٹھیک ہے، بہن کی شادی تم نے ایک مرتبہ بھی کہا کہ لاؤ بہن میں تمہیں لے چلتا ہوں کہاں جانا ہے ٹھیک ہے، سارا دن وہ خود ہی جاتی ہے یا وہ بلا و شان سے بیٹی کا اس کے ساتھ جاتی ہے، تمہارے تو اپنے کام ختم نہیں ہوتے، پتہ نہیں تم سارا دن کیا کرتے رہتے ہو، نہ گھر میں ٹکتے ہو نہ گھر کا کوئی کام کرواتے ہو، شرم کیا کرو اب تم بڑے ہو چکے ہو۔ اس کی امی کافی اس کو نصیحتیں کرتی ہیں لیکن جگنو کے کون سا اثر ہونی کو نصیحت اس کو، وہ تو بس ایسے ہی جیسے ٹائم پاس نہیں کر رہا کوئی، وہ ایسے ہی ہے۔